جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے جو 2 وزراء ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ 2 وہ وزراء ہیں جن میں سے ایک کے پاس وزیر تعلیم کا قلمدان تھا، دوسرے کے پاس جو تھا آبپاشی کا قلمدان موجود تھا۔ دونوں کا تعلق صوابی سے ہے اور ایک بلاک کا جو ہے دونوں حصے ہے۔ ہوا یہی ہے کہ 2 آراء اس وقت موجود ہے اور دونوں جو ہے وہ مصدق جو ذرائع ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ جو بنی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کارکردگی انتہائی خراب تھی۔ جو گڈ گورننس گائیڈ لائنز جاری کیے گئے تھے، بارہا ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنی کارکردگی اس کے مطابق بنائیں اور اس میں جو ہے بہتری لائے، لیکن وہ نہیں لائی جا رہی تھی۔ دوسری جو وجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پشاور میں 27 تاریخ کو جلسہ ہوا تھا اس میں وزیر اعلیٰ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی اور اس نعرہ بازی کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کی شناخت ہو گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق صوابی سے تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو ہائر کیا گیا تھا کہ آپ اس طرح جلسے میں ہورنگ کریں گے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نعرے بازی کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ جب کل بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملے ہیں تو ان کو سارا سچویشن بتایا، نہ صرف کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی بلکہ اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ کچھ جو ذرائع ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک فارورڈ بلاک بن جاتا اور عقب اللہ کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کام شروع کیا گیا تھا۔ اسد کیسر جو ہے اس کا سپورٹ کر رہے تھے اور یہ معاملات مزید مضبوط ہوتے جا رہے تھے، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان کو یہ شکایت بھی لگائی کہ ان کو جو ہے ان سے خطرہ ہے اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کا باقاعدہ مہم شروع کیا گیا ہے، جس پر عمران خان نے بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، آپ جس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں آپ کارروائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے۔ پھر ہوا یہی کہ وزیر اعلیٰ نے اسد کیسر اور شاہرام ترکی کو بلایا اسلام آباد میں اور ان کو بٹھایا کہ خان صاحب سے یہ انسٹرکشن آئی ہے، اب آپ بتائیں کیا کیا جائے، ان کا پورٹ فولیو چینج کیا جائے یا ان کو وارننگ دے دی جائے، جس پر اسد کیسر صاحب تو پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی ذاتی مصروفیات کا جو ہے عذر پیش کیا، جبکہ شاہرام ترکی گئے اور عقیب اللہ خان خود گئے اور انہوں نے ملاقات کی اور یہ سچویشن ان سے لے کر وزیر اعلیٰ سے ٹائم مانگا کہ آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسد کیسر، شاہرام ترکی اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے پورٹ فولیو چینج کرے یا وارننگ جاری کیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم استعفیٰ بھیجیں گے اور آج باقاعدہ طور پر اپنے استعفے جو ہے وہ بھیج دیے ہیں۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مزید کئی استعفے بھی متوقع ہے، جس میں سے سرفہرست جو ہے وہ ظاہر شاہ تورو جن کے پاس وزارت خوراک کا قلمدان موجود ہے، وہ بھی اسی گروپ کی کڑی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ان کو ملاؤں، شاہرام ترکی، اسد کیسر، جنید اکبر، شکیل خان اور فیصل ترکی، عقیب اللہ، ظاہر شاہ تورو، یہ ایک ہی گروپ ہے اور اسی گروپ کا ایک جو رکن ہے شکیل خان صاحب، وہ سی این ڈبلیو کے وزیر تھے، انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب 2 مزید استعفے آ گئے ہیں تو کل 3 استعفے جو ہے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے معاملات اس طرح ہے کہ اب جو بیرسٹر گوہر ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہے کہ نہ صرف سی ایم وزیر اعلیٰ کو کال کی اور فیصل ترکی اور شاہرام ترکی کو کال کی، اس طرح کے بلا اور اسد کیسر کو کال کی کہ آپ جو ہے مزید اس صورتحال کو گمبھیر اور کمپلیکس نہ بنائیں، آپ جو ہے استعفے واپس لے لیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کو پیغام دیا ہے کہ آپ یہ استعفے منظور نہ کریں۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اب معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور اب استعفے نہ یہ واپس لیں گے اور نہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اب یہ استعفے انہوں نے دے دیے ہیں اور اب بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ استعفے واپس ہو جائے اور ان کو یہ قلمدان جو ہے اس پر دوبارہ برا جمان ہو جائے۔ یہ تازہ ترین صورتحال تھی کہ اس وقت یہ سرگرمیاں چل رہی ہے۔ جو فیصل ترکی اور شاہرام ترکی گروپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، جبکہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کو آپشنز دیے اور اس میں سے سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ کے قلمدان تبدیل کیے جائیں، جس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ قلمدان کسی صورت تبدیل نہ کیے جائے، بجائے اس کے کہ ہمارا قلمدان تبدیل کیا جائے تو ہم استعفیٰ کیوں نہ دیں۔ تو اس وقت گرما گرمی ہے اور ہر طرف یہی بحث جو ہے وہ چڑھ گئی ہے، لیکن جو ہے اب یہ قصہ ہمیں ختم نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو یہ قلمدانیں دی جائے گی۔ ایک آپشن جو ہے محمد عاصم ہے جو سابق ضلع ناظم تھے پشاور کے، وہ موجود ہے، ان کو یہ قلمدان دیا جا سکتا ہے، جس میں سے موسٹ پروبیبلی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو آپاشی کا قلمدان دے دیا جائے، لیکن کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کا قلمدان ان کو دیا جائے گا بطور ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ۔ لیکن جو صورتحال ہے، اگر کسی کو بھی دیا جائے گا تو وہ صورتحال اس طرح ہے کہ شاید اگر رکھنا بھی ہوا تو وہ ایڈوائزر ہی ہوگا۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ آیا ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں یا یہ واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ موجودہ جو کیبنٹ ہے اس میں سے کسی کو یہ قلمدان سونپتے ہیں، یا جو ہے جو نئے اراکین ہے جو موجود ہے شاید ان میں سے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو اور اب ان کو جو ہے ان کا نمبر آ گیا ہو اور ان کو باری دینا جو ہے وزیر اعلیٰ نے پلان کیا ہو، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جی۔